اب 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس سے پہلے حضرت زینب کی رخصتی ہو چکی تھی۔ حضرت زینب حضرت ابو العاص کے گھر میں آ چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے جس عورت نے کلمہ پڑھا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ اسلام کی ابتدا سب سے پہلے اپنے گھر سے کی جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے جو اسلام پیش کیا وہ سیدہ پر کیا، اور سیدہ نے کوئی دلیل نہیں مانگی، سیدہ نے فوراً قبول کیا اسلام۔ کیوں کہ آپ علیہ السلام پر جب وہ قرآن نازل ہوا، آپ گھر تشریف لائے، آپ کو سردی لگ رہی ہے، تو سیدہ اپنے خالہ زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں جو تعبیریں بتانے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آخری پیغمبر یہی ہیں آپ کے جو شوہر ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مکہ کے لوگ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو سیدہ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ اب اسلام پھیلنے لگا تو جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ملی تو سیدہ زینب نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ اب آپ علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدہ زینب یہاں رہ رہی ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے۔ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر کفار کے بڑے بڑے لوگ مارے جاتے ہیں اور حضرت ابو العاص اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب جب قیدیوں کی رہائی کا معاملہ آیا تو مکہ سے لوگ فدیے لے کر مدینہ منورہ پہنچنے لگے، تو حضرت زینب نے بھی اپنا وہ ہار جو آپ کو شادی کے موقع پر آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ نے بطور تحفے کے دیا تھا، تو سیدہ زینب نے وہ ہار مدینہ میں بھیجا۔ آپ کے بھائی، آپ کا جو چھوٹا دیور کنانہ تھا، وہ ہار لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت تو اسلام کا طریقہ کار آپ دیکھیں، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ عرفہ پیغمبر، لیکن صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ ہار واپس کر دوں، کیونکہ یہ میری بیگم حضرت خدیجہ کی نشانی ہے اور انہوں نے اپنی صاحبزادی کو دی تھی۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کو اختیار ہے، آپ واپس کر سکتے ہیں۔ تو وہ ہار حضرت ابو العاص کو واپس کر دیا گیا اور ان کے سامنے یہ شرط رکھی گئی کہ آپ مکہ جا کر سیدہ زینب کو یہاں ہمارے ہاں بھیجیں گے۔ اب حضرت ابو العاص دیکھیں کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن وعدے کا پکا ہے۔ آج ہم مسلمان بھی ذرا دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا ایمانی غیرت ہے۔ ہمارا تو دعویٰ ہے نا ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے، مسلمان نہیں ہیں۔ اور مکہ جب مدینہ سے مکہ پہنچتے ہیں تو سیدہ زینب کو کہا، فرمایا کہ آپ جائیں، اور اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کو تیار کیا، اونٹ پر سوار کیا اور لے کر چل پڑے۔ جب مقام طوا پہ پہنچے تو پیچھے مشرکین مکہ کی جماعت آ گئی۔ ان میں ایک شخص تھا، اس کا نام ہبار تھا۔ اس ہبار بدبخت نے جس اونٹ پر سیدہ سوار تھی اس اونٹ کو نیزہ مارا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے
سیدہ زینب کو نیزہ مارا، وہ زمین پر اونٹ سے گر گئی۔ آپ امید سے تھی تو اس سے آپ کا جو بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ کے ساتھ جو آپ کے دیور تھے کنانہ، وہ کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا کہ اب اگر کوئی ایک بھی مشرک آگے بڑھا تو میں اس کو تیروں سے چھلنی کر دوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد عربی کی بیٹی مسلمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ظلم کرو؟ دیکھیں اس وقت کے لوگوں کا رویہ یہ تھا، غیرت مند لوگوں کا، کہ باپ کے خلاف میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں لیکن بیٹی کی عزت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے گھر کی بہو ہے، ہماری عزت ہے اور عورت ہے۔ آج کہتے ہیں جی اسلام، ہمیں عورتیں کہتی ہیں آزادی چاہیے۔ وہ آزادی تو اسلام نے تمہیں 1450 سال پہلے دے دی تھی۔ آج ہم اپنی گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گھر میں بہو بیٹی ہو، تھوڑا سا کوئی اختلاف ہو جائے تو ہم سب سے پہلے گھر جا کر اسی بہو بیٹی کو مارتے ہیں اور بیٹے کو کہتے ہیں نکال دو اسے گھر سے، اس کے باپ نے، اس کے چاچا نے یہ کیا۔ اور کس نام سے، کس غیرت سے، کس منہ سے پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں؟ پھر کیسے ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ کیسے ہمارے روزے قبول ہوں گے؟ معاملہ باپ کا ظلم بیٹی پر، معاملہ کسی اور کا تشدد بیٹی پر، تانا زنی بہو پر، بیٹی پر، وہ تو تیرے گھر کی عزت ہے۔ حضرت ابو العاص نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ بیوی عزت ہوا کرتی ہے۔ خیر اس وقت حضرت ابو سفیان وہاں پہنچے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو سفیان نے کنانہ کو کہا کہ آپ ایک کام کریں، کیونکہ یہ مشرکین اب زیادہ ہیں، آپ کم ہیں، حکمت عملی یہ ہے کہ آپ انہیں واپس لے کے چلے جائیں، پھر رات کے اندھیرے میں کسی وقت ان کو لے کے چلے جانا۔ اور ادھر مدینہ میں حضرت زید بن حارثہ جو آپ علیہ السلام کے منہ بولے صاحبزادے تھے، آپ علیہ السلام نے حضرت زید کو فرمایا کہ آپ زینب کو لینے نہیں جاتے ہو؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میری بیٹی آئے۔ تو حضرت زید کو آپ علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی دی بطور نشانی کے۔ حضرت زید جب مکہ کے قریب پہنچے تو ایک چرواہا ملا، اس سے دوستی کی، اس سے پوچھا کہ تم کس کے چروائے ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضرت ابو العاص کا چرواہ ہوں، یا اس کی بکریاں چرا رہا ہوں۔ تو انہوں نے تو وہیں جانا تھا، تو اس لیے انہوں نے وہ انگوٹھی اس کو دی اور کہا کہ یہ حضرت زینب کو دے دینا، وہ آپ سے پوچھے تو اسے بتا دینا کہ مجھے یہاں ایک شخص ملا ہے۔ اب وہ چرواہا انگوٹھی لے کر پہنچا، حضرت زینب کو دی تو حضرت زینب نے پہچان لی۔ پوچھا کہ یہ تمہیں کس نے دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک شخص تھا، اس کا نام زید ہے، اس نے دی ہے۔ تو حضرت یہاں دو روایت ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں حضرت وہ جو کنانہ تھے حضرت ابو العاص کے بھائی، سیدہ زینب کے دیور، وہ آپ کو لے کر ایک خاص مقام تک پہنچے اور وہاں سے حضرت زید آپ کو لے کر مدینہ پہنچے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں خود ہی نکلی، آپ کی ایک صاحبزادی حضرت امیمہ اور ایک صاحبزادہ حضرت علی، یہ سیدہ زینب کے وطن سے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور بعد نے کہا نہیں آپ اکیلی گئیں۔ تو آگے حضرت زید آپ کے انتظار میں تھے، وہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم بعد میں آیا۔ تو جب آپ وہاں مدینہ پہنچی تو کیونکہ آپ کو زخم لگ چکا تھا، آپ بیمار تھی، آپ علیہ السلام نے آپ کو جب دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر البنات، کہ یہ بیٹیوں میں میری سب سے اچھی بیٹی ہے۔ اس بیٹی نے میری وجہ سے ظلم برداشت کیا، میری وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، میری محبت میں اس نے سب کچھ برداشت کیا۔ اب جب سیدہ زینب
مدینہ آ گئیں تو حضرت ابو العاص غمگین رہنے لگے، تو وہ تجارت کا قافلہ لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام عمیس پر مسلمانوں نے ان کو گھیر لیا، اس قافلے کو مکمل اپنے قبضے میں کر لیا، تو حضرت ابو العاص وہاں سے بچ کر مدینہ منورہ پہنچے اور سیدہ زینب سے انہوں نے پناہ مانگی کہ مجھے امان دی جائے۔ دیکھیں سیدہ اپنے گھر چلی گئی ہے، کیونکہ اسلام کے بعد پہلے والا نکاح تو باقی نہیں رہتا نا، کیونکہ یہ مسلمان ہو گئی تھی اور حضرت ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، تو نکاح ختم ہو گیا۔ لیکن حضرت ابو العاص کا حسن اخلاق، حسن کردار کی وجہ سے حضرت زینب نے آپ کو امان دی، اور پھر وہ جب سامان اور قافلہ یہاں واپس لایا گیا مدینہ میں، تو حضرت ابو العاص نے کہا کہ یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ یہ مسلمانوں سے مجھے واپس دلائی جائیں، تو آپ علیہ السلام نے وہ ساری امانتیں واپس کروا دی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساری امانتیں لے کر مکہ پہنچتے ہیں، اور مکہ میں جا کر پورے لوگوں کو وہ امانتیں واپس کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو العاص نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے تم سب کی امانتیں واپس کر دی ہیں، میں نے تم سب کی امانتیں تمہارے حوالے کر دی، اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں اب تک مسلمان کیوں نہیں ہوا تھا؟ میں صرف اس وجہ سے مسلمان نہیں ہوا تھا کیونکہ لوگوں کی میرے پاس امانتیں تھیں، لوگوں کا میرے پاس پیسہ تھا، مال تھا۔ اگر میں مسلمان ہو جاتا، میں مدینہ چلا جاتا، تو تم لوگ کہتے دیکھو یہ مال کے لیے مسلمان ہو گیا، بے ایمان ہو گیا، ہمارا مال کھا گیا۔ یہ مسلمان کی سوچ ہے، یہ مسلمان کی غیرت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے علل اعلان توحید بیان کی کہ کہا میں مسلمان ہوتا ہوں اور میں آج سے یہ مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر وہ واپس مدینہ منورہ تشریف لائے اور دوبارہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلامی طریقے سے آپ علیہ السلام نے آپ کا نکاح پڑھایا، اور اس نکاح کے بعد پھر چند عرصہ سیدہ زینب دنیا میں رہیں اور پھر دنیا سے ریلت فرما گئی، اسی زخم کی وجہ سے۔ جب آپ کو